کراچی میں کورنگی کراسنگ کے قریب لگی آگ 9 گھنٹے بعد بھی بے قابو، آگ تیسرے درجے کی قرار۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں، واٹر ٹینکر آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف۔ فائر آفیسر کا کہنا ہے آگ کی شدت کے باعث پانی اور فوم کے استعمال کا فائدہ نہیں رہا، کوشش کر رہے ہیں ریت کی مدد سے آگ کو بجھایا جائے۔ کمشنر کراچی حسن نقوی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جائے وقوع پر گیس کا کوئی ذخیرہ ہے، رات سے جس طرز کی آگ تھی تاحال وہی صورتحال ہے۔ جائے وقوع پر کس چیز کے لیے بورنگ کی جا رہی تھی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، متعلقہ ادارے کے پاس موجود اجازت نامے کی تصدیق کرا رہے ہیں۔ میانمار میں زلزلے سے اموات کی تعداد 694 ہو گئی، 1700 سے زائد افراد زخمی۔ بینکاک میں زلزلے کے باعث 10 افراد جان سے گئے۔ گزشتہ روز میانمار میں 7.7 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ زلزلے سے متعدد عمارتیں زمین بوس، سینکڑوں مکانات تباہ ہو گئے۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کا سلسلہ جاری۔ زلزلے کے بعد آج صبح آفٹر شاکس محسوس کیے گئے جن کی شدت 4.2 تھی۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ والوں پر قیامت ڈھا دی۔ 10 روز میں اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 900 ہو گئی، 2000 زخمی۔ اسرائیلی فورسز کی جنوبی اور شمالی غزہ میں وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹے میں 40 فلسطینی شہید۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے لبنان میں فضائی بمباری بھی شروع کر دی۔ نومبر میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل نے پہلی بار لبنان پر فضائی بمباری کی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میں 345 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری، 3 وکٹ کے نقصان پر 178 رنز اسکور کر لیے۔ بابر اعظم کی 50، عثمان خان 39 اور عبداللہ شفیق 36 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ نیوزی لینڈ نے مقررہ اوورز میں 9 وکٹ پر 344 رنز بنائے۔ مارک چیپمن اور ڈیرل مچل نے چوتھی وکٹ کی شراکت میں 199 رنز جوڑے۔ چیپمن 132 اور مچل نے 75 رنز بنائے۔ کیوی بیٹر محمد عباس نے 26 گیندوں پر 52 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی۔ عرفان خان نے 3، حارث رؤوف اور عاقب جاوید نے 2 شکار کیے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 254 روپے 63 پیسے فی لیٹر مقرر۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے پر برقرار رکھی گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے 26 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ نئی قیمت 169 روپے 38 پیسے مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری، لگژری گاڑیوں کے ایندھن پر لیوی 20 روپے فی لیٹر بڑھا کر 70 روپے کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ آئی ایم ایف کو ہائی آکٹین پر 20 روپے لیوی کم رکھنے پر اعتراض تھا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے افغانستان کی طالبان حکومت کی جانب سے داعش، ٹی ٹی پی اور دیگر گروپس کی سرپرستی سے متعلق سوال۔ ٹیمی بروس سے پوچھا گیا پاکستان نے مطلوب 3 دہشت گردوں کو امریکہ کے حوالے کیا، امریکہ پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ ٹیمی بروس کا کہنا تھا امریکی انتظامیہ افغان طالبان حکومت کے مسئلے سے آگاہ ہے، میں آپ کو اس سوال کا جواب بعد میں دینا چاہوں گی۔ ذاتی مفاد کے لیے ملکی عزت و وقار داؤ پر لگایا جا رہا ہے، غلط معلومات کی بنیاد پر زہر گھولا جا رہا ہے۔ افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہے، ذاتی مفاد کی سوچ ان قربانیوں سے بے وفائی ہے، آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں رب ذوالجلال کا احسان پاکستان کی تقریب سے خطاب، کہا بخوبی جانتے ہیں دہشت گردوں کو مالی معاونت کہاں سے مل رہی ہے، ہمیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ قدرت نے ہمیں معدنیات کی دولت سے نوازا ہے، کھربوں ڈالر کے خزانے پہاڑوں کے اندر ہیں، دہشت گرد چاہتے ہیں ہم ان وسائل سے فائدہ نہ اٹھائیں، اپنے بزرگوں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی بدولت پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ علماء کرام دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیہ مضبوط کرنے پر اتفاق۔
وزیر اعظم کی زیر صدارت گزشتہ روز بڑی بیٹھک میں صوبوں کے نمائندے اور عسکری قیادت شریک۔ قومی بیانیے اور ملکی سلامتی کے خلاف کسی بھی قسم کے مواد کا سدباب کیا جائے گا۔ قومی نصاب میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی شامل کی جائے گی۔ فلم اور ڈراموں کے ذریعے قومی بیانیے کو نوجوانوں تک پہنچایا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والوں کو بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب پی ٹی آئی کو اس بات پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے اگر اس سے پہلے پارٹیسپیشن نہیں کی تو اچھا نہیں کیا، تو اب آپ پارٹیسپیٹ کریں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر اس کو ویلکم کریں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو دوبارہ اگر بلایا جائے۔ بلاول پہلے پی ٹی آئی کو راضی کر لیں، قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کریں۔ وزیر اعظم کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی شرکت کرے گی تو اجلاس بلا لیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس میں شرکت بھی ہونی چاہیے۔ پہلے پی ٹی آئی سے آمادگی لے لی جائے تو اچھی بات ہے، پھر اجلاس بلانا چاہیے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اگر مسائل ہیں تو انہیں حل ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کو مقامی سطح پر اور اندرونی سطح پر مکمل طور پر مسترد کرنا ہوگا۔ کوئی کنال نہیں بن رہے، ارادہ ضرور ہے، پنجاب حکومت کا ایک پلان ہے، لیکن کوئی بھی ایسا منصوبہ جو سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا اس کو پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دے گی۔ پنجاب حکومت کا ارادہ ضرور ہے، لیکن کنال بن نہیں رہے۔ سندھ کے خلاف کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں پنجاب حکومت نے کنال کی تعمیر کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں رکھا۔ یقین ہے وفاقی حکومت کنال منصوبے سے دستبردار ہو جائے گی۔ آئین کہتا ہے پانی کا منصوبہ صوبوں کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں بن سکتا۔ ایکنک کے اجلاس میں موٹر وے منصوبہ ایجنڈا پر نہیں تھا۔ ہم نے انہیں کہا ہے حیدرآباد سکھر موٹر وے منصوبہ ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں دریائے سندھ پر نئے کنال یک طرفہ فیصلے کے تحت نہیں بنائے جا سکتے۔ کنال سے متعلق شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر واضح حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا۔ بلاول کی قمبر میں رکن سندھ اسمبلی سردار خان چانڈیو کے افطار ڈنر میں شرکت، مقامی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ سندھ میں پانی کی شدید قلت، پنجاب کو نئی نہروں کی منظوری دینا خلاف قانون ہے۔ سندھ حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فوری بلانے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا۔ چولستان پروجیکٹ کے لیے ارسا کے سرٹیفکیٹ پر بھی اعتراض، منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ حکومت سندھ نے کہا جب تک پانی کی تقسیم پر اتفاق رائے پیدا نہ ہو سی سی آئی پروجیکٹ روکے اور منظوری ختم کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی این ایف سی ایوارڈ کے لیے صدر کو خط لکھ دیا۔ این ایف سی میں شیئر نہ ملنے کی وجہ سے ترقیاتی عمل اور امن و استحکام متاثر ہو رہا ہے۔ 2018 میں قبائلی اضلاع خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے۔ صوبے کی آبادی میں 57 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا۔ اتنی بڑی تعداد میں آبادی کے لیے این ایف سی ایوارڈ میں کوئی حصہ نہیں مل رہا۔ قبائلی علاقوں کا شیئر صوبائی حکومت کے بجائے وفاقی حکومت کو مل رہا ہے جو غیر آئینی ہے۔ 7ویں این ایف سی ایوارڈ میں ضم اضلاع کی آبادی کے شیئر کا تعین نہیں۔ یہ عمل فیڈریشن اور آئین کے آرٹیکل 160 کی روح کے منافی ہے۔ مالی وسائل کی تقسیم میں ضم اضلاع کی شمولیت کے لیے 10واں این ایف سی اجلاس جلد بلایا جائے۔ ایف بی آر کی بڑی کامیابی، مالی سال 2025 کے 9 ماہ میں آل ٹائم ہائی 8,500 ارب ٹیکس جمع کر لیا۔ ایف بی آر کے مطابق رواں مالی سال کے 9 ماہ میں سالانہ بنیادوں پر کلیکشن میں 26% اضافہ ہوا۔ 26% اضافے کے باوجود ہدف کے مقابلے میں 721 ارب کا شارٹ فال ہے۔ مارچ میں ایک ماہ میں ٹیکس وصولی 1100 ارب روپے رہی۔ مارچ میں ٹیکس وصولی میں ماہانہ 29% اور سالانہ 25% اضافہ ہوا۔ مارچ میں ٹیکس وصولی کا ہدف 1220 ارب روپے تھا۔ بیانات سے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے اتحاد کو نقصان نہیں ہوگا۔ تحفظات دونوں جانب ہیں، انہیں وقت کے ساتھ دور کر لیا جائے گا۔
PTI رہنما شیخ وقاص اکرم کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا JUI ترجمان کی جانب سے علی امین کے خلاف سخت بیان آیا. ہم بھی جواب دے کر تلخیاں بڑھا سکتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. ترجمان JUI کا کہنا ہے علی امین گنڈاپور کے بیانات سے اتحاد میں مسائل آتے ہیں. معلوم نہیں علی امین گنڈاپور کس کو خوش کرنے کے لیے بیان داغ دیتے ہیں. مضبوط اپوزیشن سے حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا. لیگی رہنما اختیار ولی بولے JUI اور PTI کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا. دونوں کے درمیان دیوار چین سے بھی بڑی دیوار ہے. مولانا فضل الرحمان سے ہمارے رابطے ہیں, جب چاہیں بات کر سکتے ہیں. کراچی میں اشارہ فیصل پر ڈاکوؤں کی پولیس اہلکار کو لوٹنے کی کوشش. پولیس اہلکار کی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک, اسلحہ برآمد. پولیس کے مطابق اہلکار دوستوں کے ہمراہ شاپنگ کر کے واپس جا رہا تھا. ارسلان نامی اہلکار SSP ایسٹ آفس میں تعینات ہے. ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران اہلکار کے سر پر پستول رکھی تھی. ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت حال نہیں ہو سکی. سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ, ایک شخص جاں بحق. مقتول کی شناخت 30 سالہ عابد کے نام سے ہوئی. مین ملزم علی شیر ہے, پکڑا گیا اور اس نے دوران انٹروگیشن اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ اور اس کے 2 ساتھی ہیں, وہ اس کے ساتھ تھے. موبائل اور ان سے رقم چھینی ہے. اس کے علاوہ اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ریپ کیا. فیصل آباد میں خاتون سے اجتماعی زیادتی, پولیس نے مرکزی ملزم علی شیر کو گرفتار کر لیا. ملزم کا ساتھیوں کے ساتھ خاتون سے اجتماعی زیادتی کا اعتراف. SP عابد حسین ظفر نے کہا موٹر وے کے نزدیک 3 ڈاکوؤں نے میاں بیوی کو روکا, موبائل فون, نقدی چھینی اور خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا. پولیس نے دوسرے ملزم فیصل کو بھی دھر لیا. متاثرہ خاتون کے شوہر سے چھینا گیا موبائل فون برآمد. تیسرے ملزم عمر حیات کی گرفتاری کے لیے چھاپے. کامیاب کارروائی پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی پولیس کو شاباش. تیسرے ملزم کی جلد گرفتاری اور سخت سزا یقینی بنانے کی ہدایت. کہا خواتین اور بچوں کے حوالے سے معاملات پر کوئی گنجائش نہیں, ان کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر IG پنجاب کی متاثرہ خاتون کے گھر آمد, انصاف دلانے کی یقین دہانی. ڈاکٹر نے مجھے بلوایا اپنے روم میں, آپ کس لیے سٹنگ اسکین کروایا؟ میں نے بولا رسولی کے لیے. بولا رسولی تو ہے ہی نہیں, پیٹ میں بچہ ہے. اگلے دن ہم حیدرآباد لے کے گئے, انہوں نے الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا تھا پیٹ میں بچہ ہے, اس ٹائم ڈیلیوری ہوئی ہے, اس وقت فوت ہو گیا. چندو محمد خان میں لیڈی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کا دل دہلا دینے والا واقعہ. لیڈی ڈاکٹر نے جڑواں بچوں میں سے ایک کی ڈیلیوری کرائی, دوسرا بچہ پیٹ میں ہی چھوڑ دیا. زچہ 75 دن تک پیٹ میں مردہ بچے کی اذیت برداشت کرتی رہی. 75 دن بعد کراچی سول ہسپتال میں مردہ بچے کو ٹکڑوں کی شکل میں نکالا گیا. 75 دن تک اذیت سہنے والی خاتون ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی. جتنے بھی لوگوں کو شناخت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے, جو بھی کارروائی صوبائی حکومت کو کرنی ہوئی کی جائے گی. جو بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں ان کے لیے تمام دروازے کھلے ہیں, واقعی مذاکرات کریں. یہ واقعات معمولی اور سادہ سے واقعات نہیں ہیں, کہ پیچھے بیرونی عناصر ملوث ہیں. بیرونی عناصر کی سرپرستی میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلوچستان حکومت دہشت گردی میں ملوث لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گی. دہشت گردی پر حکومت کنفیوژن کا شکار نہیں, موقف واضح ہے. صوبائی وزراء اور ترجمان بلوچستان حکومت کی نیوز کانفرنس. ظہور بلیدی نے کہا دہشت گردی انتشار پھیلانے اور پاکستان کی ترقی روکنے کی سازش ہے. شعیب نوشروانی نے کہا دہشت گردوں کے ساتھ غیر روایتی انداز اور نئی اسٹریٹجی سے نمٹنا ہوگا. امید ہے بلوچستان کے شہری دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر ہوں گے. جو بلوچستان کی محرومی کی بات کرتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں, آئیں بات چیت کریں. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا شہری کے قتل کے خلاف صوبائی حکومت کو جو کارروائی کرنا پڑی کرے گی. کوئٹہ کی ملک بھر سے ٹرین سروس بحال. جعفر ایکسپریس پشاور سے کوئٹہ پہنچ گئی. جعفر ایکسپریس 2.5 گھنٹے کی تاخیر سے رات 8 بجے کوئٹہ پہنچی. ٹرین کی حفاظت کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے. ٹرین کے اندر پولیس اور FC نفری تعینات رہی. فورسز نے بولان کے پہاڑی علاقوں میں بھی سخت انتظامات کیے. 9 بوگیوں پر مشتمل جعفر ایکسپریس 200 سے زائد مسافروں کو لے کر کوئٹہ پہنچی. کوئٹہ سے بھی 17 روز بعد جعفر ایکسپریس 400 مسافروں کو لے کر پشاور روانہ.
آبائی علاقوں کو روانہ ہونے والے پردیسی اپنوں میں عید منانے پر خوشی سے نہال نظر آئے۔ کوئٹہ سے آج صبح 10 بجے عید اسپیشل ٹرین 400 مسافروں کو لے کر پشاور روانہ ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے 4000 دہشت گردوں کو ملک میں بسایا۔ یہ دہشت گردی کے خلاف بیان دینے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہر روز اپنا فرض نبھانے کے بجائے بہانہ یا تانا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بارڈر پر باڑ مکمل نہ ہونے سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی واپسی سے متعلق اقدامات کا جائزہ۔ محسن نقوی کا کہنا تھا دوسرے مرحلے میں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی۔ صوبائی حکومتوں کو وفاق کی جانب سے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی تجاویز پر کمیٹی قائم۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے لیے کراچی کے بعد شہر اقتدار میں بھی ڈمپر گردی۔ آئی جے پی روڈ پر بے قابو ڈمپر نے کئی گاڑیوں کو کچل دیا، 4 افراد جاں بحق 3 زخمی۔ حادثے کے بعد ڈمپر ڈرائیور فرار۔ حادثہ پیر ودائی اڈا موڑ پر پیش آیا۔ عینی شاہد نے بتایا ڈمپر کا ٹائر پنکچر ہوا تو وہ گاڑیوں پر چڑھ گیا۔ ٹائر کمزور اور ڈمپر اوور لوڈ تھا جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ کراچی میں لیاقت آباد پل پر تیز رفتار کار سڑک پر کھڑے منی ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں کار سوار جاں بحق، لاش ہسپتال منتقل۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کا ملزم ارمغان پشاور سے اسلحہ لایا تھا۔ تفتیشی افسر نے بتایا یہی اسلحہ پولیس مقابلے میں بھی استعمال ہوا۔ ملزم ارمغان کے والد کو بھی پولیس مقابلے اور غیر قانونی اسلحہ کیس میں نامزد کر دیا گیا۔ ساحر حسن سے تحقیقات۔ ویٹ خریدنے کے لیے ملزم ساحر حسن کے والد کا مینیجر مکرم علی پیسے دیتا تھا۔ منشیات فروش بازل کو دی گئی ڈپازٹ سلپ ARY نیوز کو موصول۔ ساحر حسن 3 سال سے ویٹ کا کاروبار کر رہا تھا۔ منشیات فروش بازل کا تعلق ایک اہم کاروباری گھرانے سے ہے۔ بازل یحییٰ نامی منشیات ڈیلر کا مال کراچی میں سپلائی کرتا تھا۔ بازل بیرون ملک فرار ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے فون پر بات کرانے اور کتابیں مہیا کرنے کی درخواستیں منظور۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کہا عید کے دنوں میں بانی پی ٹی آئی کے بچوں سے بات کرائی جائے۔ ہم افطار کراتے ہیں، میئر کراچی مذاق اڑاتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری برہم۔ مفتی تقی عثمانی سے فتویٰ مانگ لیا، پوچھا بتایا جائے ایسے لوگوں کے لیے دین کیا کہتا ہے۔ گورنر ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کامران ٹیسوری نے مرتضیٰ وہاب کو معصوم، نادان اور بچہ کہہ دیا۔ بولے اللہ سے دعا ہے کہ وہ انہیں معاف کرے۔ ترقیاتی منصوبہ کو پوچھنے پر مرتضیٰ وہاب ایسے پیچھے پڑ گئے جیسے کچھ لوگ چاند رات پر پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ صدر مملکت سے مراکش، سوئٹزرلینڈ، فلپائن کے لیے پاکستان کے نامزد سفراء کی ملاقاتیں۔ صدر کی نامزد سفیروں کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ صدر مملکت نے کہا سفیر تجارتی، معاشی، سیاسی اور سفارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ دوست ممالک کے ساتھ کاروباری، سرمایہ کاری شعبے میں مزید تعاون کے خواہاں ہیں۔ صدر مملکت سے وفاقی انشورنس محتسب ممتاز علی شاہ کی ملاقات، ادارے کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ 2024 میں ادارے کی کارکردگی پر بریفنگ۔ صدر کا غریب اور کمزور انشورنس پالیسی ہولڈرز کو انصاف کی جلد فراہمی پر زور۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے چہروں پر یہ خوشیاں دمکتی رہیں، مہکتی رہیں۔ یہ رمضان تو ہمیں اسی بات کا درد دیتا ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے اور یہ ساری تقریب بھی اسی میں سجائی گئی ہے۔ کراچی کے ضلع وسطی میں جماعت اسلامی کے تحت 10,000 بچوں میں عید کے کپڑے تقسیم کیے گئے۔ بچوں کے والدین بھی موجود تھے۔ عیدگاہ گراؤنڈ میں کپڑوں اور چوڑیوں کے اسٹال بھی لگائے گئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے خطاب میں کہا رمضان المبارک عوام کے غموں کو محسوس کرنے اور خوشیاں بانٹنے کا مہینہ ہے۔
जमात इस्लामी बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल कर सकती है तो हुकूमत ये काम क्यों नहीं करती। गोश्त बशिया का हो या मुर्गी का, चीनी, आटा, दाल, चावल समेत जरूरत की हर चीज मिलेगी, लेकिन बाजार से आधी कीमत पर। कराची में एमकेएम के रुकन सिंध असेंबली आदिल अस्करी ने फेडरल बी एरिया में ईद बचत बाजार कायम कर दिया। शहरी कहते हैं महंगाई के इस दौर में सफेद पोश लोगों के लिए ईद बचत बाजार किसी नेमत से कम नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में मॉडल चिल्ड्रन होम का दौरा, बच्चों में ईदी और तोहफे तकसीम किए। तोहफा वसूल करते हुए एक बच्चा अबदीदा हो गया। मोहसिन नकवी ने बच्चे को प्यार किया और दिलासा दिया। मोहसिन नकवी बच्चों में घुल मिल गए। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कामरान को अकेडमी आने की दावत भी दी। मोहसिन नकवी ने कहा 2023 में बतौर वज़ीर आला इस इदारे का दौरा किया। हालत इंतहाई ख़राब थी, बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं था। उसी रात गौहर एजाज को फ़ोन किया। गौहर एजाज बोले मोहसिन नकवी ने बहाली की जिम्मेदारी सौंपी, मैंने ज़बान दी और अल्लाह ने कामयाब किया। इस्लामोफोबिया के महाज पर पाकिस्तान की एक और कामयाबी। जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ करारदाद के लिए इत्तफ़ाक़ राय हासिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफारतकार जिब्रान खान दुर्रानी का OIC के रुकन ममालिक और G77 से इज़हार तशक्कुर। चीन समेत दीगर शराकतदारों का भी हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा करारदाद पर मुज़ाकरात उसकी तकमील एक बामानी अलामती अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान ने करीबी मुज़ाकरातकार के तौर पर नुमाया किरदार अदा किया। करारदाद के मुताबिक खुसूसी नुमाइंदा बराए इस्लामोफोबिया का दफ्तर 1 अप्रैल से कायम किया जाएगा। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, 150 अफराद हलाक। मंडाले में मस्जिद शहीद होने से 20 अफराद जान बहक हुए। ज़लज़ले के 12 मिनट बाद आफ्टर शॉक्स की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। चीन और थाईलैंड में भी ज़लज़ला, बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत ज़मीन बोस, 43 अफराद दब गए। म्यांमार और थाईलैंड में पाकिस्तानी सफारत खाना मुतहर्रिक, पाकिस्तानियों की मदद के लिए हेल्पलाइन कायम। भारत गैर कानूनी फेंटानाइल का सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर ने US हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में भारत का पोल खोल दिया। कहा भारत मैक्सिको के मनशियात कार्टेल्स को केमिकल फराहम करने वाला सरकर्दा मुल्क है। 3 भारतीय शहरियों पर मैक्सिको में गैर कानूनी तौर पर फेंटानाइल की फराहमी का इल्ज़ाम है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया में 40 लाख से ज़ायद अफराद भारत से स्मगल अफीम इस्तेमाल करते हैं। नेपियर में सीरीज के लिए वनडे में पाकिस्तान की 345 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी, बगैर किसी नुकसान के 62 रन बना लिए। मेज़बान न्यूजीलैंड ने मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेट पर 344 रन बनाए। मार्क चैपमैन और डेरल मिचेल ने चौथी विकेट की शराकत में 199 रन जोड़े। मिचेल 76 और चैपमैन ने 132 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी ओवर्स में कीवी बल्लेबाज मोहम्मद अब्बास ने 26 गेंदों पर 52 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। इरफान खान ने 3, हारिस रऊफ और आकिब जावेद ने 2-2 शिकार किए। नसीम शाह और मोहम्मद अली ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। HBL PSL सीजन 10 की ऑनलाइन टिकट फरोख्त 3 अप्रैल से शुरू होगी। मुल्क भर में फिजिकल टिकट 7 अप्रैल से दस्तयाब होंगे। चारों वेन्यूज पर टिकट की कम से कम कीमत 650 रुपये रखी गई है। रावलपिंडी में इफ्तिताही मैच के टिकट 1000 से 8500 रुपये में मिलेंगे। फाइनल के टिकट 1500 से 12500 रुपये में दस्तयाब होंगे। सीजन 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। रवि बोपारा कराची किंग्स के हेड कोच और मोहम्मद मसरूर हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। रवि बोपारा सीजन 9 में असिस्टेंट कोच थे। मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच और असिस्टेंट कोच के तौर पर मुंसलिक रहे। कराची किंग्स के टीम ओनर सलमान इकबाल का रवि बोपारा की तैनाती का खैर मकदम। कहा
روی کا بطور کھلاڑی اور کوچنگ سٹاف سفر کراچی کنگز کے ساتھ گہری وابستگی کا ثبوت ہے۔ نیشنل T20 میں ریکارڈ ساز پرفارمنس کا انعام۔ اسلام آباد یونائٹڈ نے صاحبزادہ فرحان کو PSL 10 کے لیے اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا۔ فرحان نے نیشنل T20 میں 121 کی اوسط سے 7 اننگز میں 605 رنز اسکور کیے، 2 50 اور 3 سینچریاں بنائیں۔ صاحبزادہ فرحان پہلے ایمرجنگ پلیئر کی حیثیت سے بھی اسلام آباد کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ ہو گیا اور بی ٹیم ونر قرار دے دی گئی۔ بہت اچھا مقابلہ کیا، بہت اچھا مقابلہ کیا بیٹا آپ نے۔ ہار جیت نہیں ہوتی، بالکل ایسا ہی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور QTV کا کوئز شو معلومات کا خزانہ، ٹیم اے اور بی کا گرینڈ فنالے میں ٹائی پڑ گیا۔ پھر سوال ہوا تو ٹیم اے ہمت ہار گئی، ٹیم بی نے جواب دے کر کانٹے کا مقابلہ جیت لیا۔ شو کے میزبان سلمان نورانی نے پورے مہینے رنگ جمائے رکھا۔ 27 رمضان تک قاری وحید ظفر قاسمی، عامر فیاضی، مفتی سہیل امجدی اور مفتی احسن نوید شو میں اسپیشل مہمان رہے۔ کوئز مقابلے 3 ٹیموں کے درمیان ہوئے۔ گرینڈ فنالے میں چیئرمین QTV حاجی عبدالرؤف کی بھی شرکت۔ تینوں ٹیموں میں انعامات اور چیکس تقسیم کیے گئے۔ شو کا اختتام نعت خوانی پر ہوا۔